الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس بچے نے ادھر کر دو ذرا، بچیاں دا رابطہ ٹوٹ جائے۔ بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و منبر علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ سالانہ بابرکت تقریب سعید میرے انتہائی محترم عزت مآب جناب حاجی محمد یاسین صاحب ہر سال اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس پاک بزم کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات اخروی بلند فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ جتنے احباب یہاں اس پاک محفل میں حاضر ہیں، اللہ ہمارا آنا بھی قبول فرما کے سب کے لیے یہ محفل آخرت میں بخشش کا سبب بنائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے جناب محترم حضرت قاری محمد اخلاق نقشبندی صاحب سے کلام الہی کی تلاوت اور عارفانہ کلام بھی سنا، اور حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی نگاہ مصطفیٰ چشتی صاحب کا بیان بھی سنا، اور جناب حضرت علامہ مولانا قاری تنزیل الرحمن صاحب کا بیان بھی سنا۔ ہر دو حضرات نے مختصر وقت میں بڑی خوبصورت گفتگو سے ہمیں نوازا۔ جناب حضرت علامہ محمد سعید امینی صاحب بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے۔ جناب پروفیسر مقصود صاحب نے بھی آل بیت اطہار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اظہر عباس چشتی صاحب، دیگر ثنا خان، اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے نوازے، سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ محترم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری سلطان احمد سیالوی صاحب بھی سٹیج کی زینت ہیں۔ دیگر مہمان مار مانک صاحب اور مار آصف صاحب، عاطف صاحب، اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے۔ وقت بڑا مختصر ہے۔ حاجی صاحب نے مجھے جو حکم دیا، مزمل بھائی نے جو بار بار مجھے کہا، میں اس وقت پہ حاضر ہو گیا۔ تاہم ہم یہاں مہمان نہیں بلکہ میزبان ہیں، تو بلا کسی تمہیدی گفتگو کے جو میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں میں چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ کی توجہ میری طرف ہے، مزید میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ پوری مکمل طور پر میری طرف ہو جائے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے جس کو بھی نبی بنایا، جس کو بھی رسول بنایا، اللہ نے ہر نبی، ہر رسول کو ہر قسم کے عیب سے مبرہ پیدا فرمایا۔ کسی نبی میں اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا، تاکہ نبی یا رسول اپنی قوم میں اعلان نبوت، دعوی رسالت کرے تو آگے سے اس کے حسن و جمال پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرات نہ ہو۔ اللہ نے ہر نبی کو حسن عطا فرمایا، حسن ظاہری بھی عطا فرمایا اور حسن باطنی بھی عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو شان عطا فرمائی، ہر نبی کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور وہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، میں نے نبیوں میں سے نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں میں سے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی۔ علماء موجود ہیں، نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ باتیں کرے، جس سے اللہ باتیں کرے، چاہے فرشتے کے ذریعے کرے، چاہے طور پہ بلا کے کرے، چاہے لامکان کی بلندیوں پر سارے حجابات اٹھا کر ادنو منی ادنو منی ادنو منی کہہ کے فکان قاب قوسین کی بھی پابندی کو ہٹا کے ثم دنا فتدلی کی منازل کو طے کرتے ہوئے او ادنا کی منزل تک پہنچا کر پھر بات کرے، یہ اس کی مرضی، یہ اس کی مرضی۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ باتیں کرے۔ اب یہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا جناب آدم سے، توجہ ہے نا؟ نگاہ مصطفیٰ صاحب نے کافی سبحان اللہ کہلوائی، میں دل میں کہہ رہا تھا اللہ کرے میرے واسطے تھوڑی جی بچ جائے، میں نے لگدا نہیں کہ وہ بچی ہو، جیڑی بچی کچی ہے۔ ماشاءاللہ جناب محترم قاری ذوالفقار سیالوی صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس سے اللہ باتیں کرے، جس سے اللہ باتیں کرے۔ یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا، آدم سے گفتگو ہوتی ہے، کبھی شیز سے گفتگو ہوتی ہے، کبھی لوط سے، کبھی نوح سے، کبھی ابراہیم سے، کبھی اسماعیل سے، کبھی جناب داؤد سے، کبھی جناب موسیٰ سے، کبھی جناب ہارون سے، کبھی جناب شعیب سے، کبھی جناب ہود سے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا عیسیٰ تک پہنچا، پھر جناب عیسیٰ سے باتیں ہوتی ہیں، پھر جب میرے اور آپ کے آقا ختم نبوت کے تاجدار امام الانبیاء دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل وجہ تخلیق کائنات مقصود کل کائنات شاہ سوار لامکان شفیع مجرمہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب اس نے باتیں کی نا، اس نے کہا بس آج کے بعد میں نے کسی سے بات کرنی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سمجھ آگئی بات؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر یہ سلسلہ ختم کر دیا، فرمایا آج کے بعد کسی سے بات نہیں ہوگی۔ ختم نبوت کا تاج میرے آقا کے سر انور پر سجا دیا، اعلان کر دیا لوگوں سن لو، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین محمد کریم علیہ السلام میرے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ پہلے انبیاء آئے، زمانوں تک محدود، قوموں تک محدود، قبائل تک محدود، وقت تک محدود، علاقوں تک محدود۔ اب وہ آیا ہے جس کا نہ زمانہ محدود، نہ علاقہ محدود، نہ وقت محدود، نہ قوم قبیلے کی قید۔ اب سن لو، جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ اللہ جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ اب کائنات کا کوئی ذرہ نہ رب کی ربوبیت سے باہر ہوگا نہ کملی والے کی نبوت سے باہر ہوگا۔ جس جس چیز کا خالق اللہ ہوگا، ارسلت الی الخلق کافہ، اس ہر تخلیق کا رسول میرا رسول ہے، اور وہ رب العالمین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین۔ جہاں تک اس کی ربوبیت کا اطلاق ہوگا وہاں تک میرے نبی کی نبوت کا اطلاق ہوگا اور میرے نبی کی رحمت کا اطلاق ہوگا۔ سارے عالم اس کی ربوبیت کے اندر ہیں اور سارے عالم
میرے مصطفیٰ کی نبوت کے اندر بھی ہیں، میرے مصطفیٰ کی رحمت کے اندر بھی ہیں۔ وہ کل عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں آ جاتے، وہ کل عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں آ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو میں بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ہر نبی کو شانیں دی، ہر نبی کو عظمتیں دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سخاوت عطا فرمائی تو سخاوت کے 10 حصے تخلیق فرمائے، ایک حصہ اللہ نے کل کائنات میں تقسیم فرما دیا، باقی کتنے بچے؟ 9، وہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو دے دی۔ اب علم کے 10 حصے، علم کے 10 حصے اللہ نے تخلیق فرمائے، ایک حصہ کل کائنات میں تقسیم فرما دیا، 9 جناب نوح علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیے۔ مضبوطی کے طاقت کے اللہ نے 10 حصے تخلیق فرمائے، ایک حصہ کل کائنات میں تقسیم کر دیا، باقی بچے 9 وہ جناب موسیٰ کی جھولی میں ڈال دیے۔ حسن کے 10 حصے تخلیق فرمائے، ایک حصہ کل کائنات میں تقسیم کر دیا، باقی بچے 9 وہ اکیلے یوسف کو عطا کر دیا۔ اب محمد عربی کا امتی سوچ رہا ہے کہ 9 بچ گئے وہ یوسف کو دے دیے، 9 علم کے بچ گئے وہ نوح کو دے دیے، 9 سخاوت کے بچ گئے وہ خلیل کو دے دیے، ختم نبوت کے تاجدار کے پاس کیا ہے؟ سوال تو پیدا ہو گیا نا، ذہن میں یہ بات تو آ گئی۔ اب اس کا جواب کشتہ عشق مصطفیٰ بریلی کے امام شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں تو تقسیم کی بات چل رہی ہے، 9 حصے جناب ابراہیم کو سخاوت کے مل گئے، 9 حصے مضبوطی کے موسیٰ کو مل گئے، 9 حصے حسن کے یوسف کو مل گئے، 9 حصے علم کے نوح کو مل گئے، ہمارے آقا کا نمبر کہاں ہے؟ فرمایا تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہے بری۔ یہ جو محدود بات ہے نا، حضور علیہ السلام کے یہ شایان شان نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، موسیٰ کو 9 نشانیاں دی۔ جب میرے نبی کی باری آئی، یا اللہ موسیٰ کو تو 9 معجزے دیے، عیسیٰ کے 6 معجزات کا ذکر، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، ایک وابری الأکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ 6 کمالات عیسیٰ کے، 9 کمالات موسیٰ کے جو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلبر تیرے محبوب کی باری کب آئے گی؟ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، ہر ایک کو نشانی دے کے بھیجا، محمد کو نشانی بنا کے بھیجا، ہر ایک کو رحمت دے کے بھیجا، مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، رضا نے اس پہ کلام ختم کر دیا، کس پہ؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جی میں کیا بات، حضرت قبلہ سیالوی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ذرا سر میں قرآن سنا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو رحمتیں عطا کر کے بھیجا، جب باری آئی ختم نبوت کے تاجدار کی، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہر نبی رحمت لے کے آیا، میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطا کیے، ہر نبی کو دلائل عطا فرمائے۔ جب باری آئی آپ کے اور میرے آقا کی، رب نے فرمایا قد جاء
جاءکم برہان من ربکم، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، 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 تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ۔ میرے اور آپ کے آقا اللہ نے کمالات عطا کیے، شانیں عطا کی، عظمتیں عطا کی، رفعتیں عطا کی، حسن عطا کیا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا، سب سے بالا و بالا ہمارا۔ جس کو ناز ہے آقا کی غلامی پر ہاتھ بلند کر کے کہے ہمارا نبی سب سے بالا و بالا، سب سے بالا و بالا ہمارا۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو شان عظمت اللہ نے عطا فرمائی، حسن بھی تمام کر دیا۔ میرے نبی کا ہم پلہ کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو شان و عظمت عطا فرمائی، دیکھیں نا، ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ نبوت سے اوپر رسالت ہے اور رسول 313 ہیں۔ 313 تمام نبیوں پر فوقیت رکھنے والے۔ اب سارے رسول تمام انبیاء میں افضل، وہ فرماتا ان رسولوں میں سے بھی میں نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان 313 میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ اور پھر یہ جو فضلنا بعضهم علی بعض ہے، اس میں میرے نبی کو نہیں رکھا، ان کی آگے بات آ رہی، فرمایا ورفع بعضهم درجات۔ 313 میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت، لیکن جو مقصود کل کائنات ہے، تخلیق وجہ تخلیق کل کائنات ہے، ورفع بعضهم درجات، اس کے درجوں کی حد ہی کوئی نہیں، اس کے درجوں کی حد ہی کوئی نہیں۔ بات پھر وہی آگی، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہیں، چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن، ہاں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا، ساری خوبیاں اکٹھی کر کے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دی، تمام انبیاء اور رسول۔ اب دیکھیے والضحیٰ واللیل اذا سجا، ترجمہ سنیے پہلے، والضحیٰ اس وقت کی قسم جب دن چڑھتا ہے، واللیل اذا سجا اس وقت کی قسم جب رات اپنی تاریکی سے ہر چیز کو ڈھانپ لیتی، چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کے اس وقت کی قسم جب وہ اپنی تاریکی سے ہر چیز کو ڈھانپ لے۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ۔ اب اہل عشق کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب بندے تھکے بھیجے، میرا کوئی قصور نہیں، کوئی گال نہیں استاد جی، اصل چونا تھی ظاہر ہے اتنی دیر دے بیٹھے۔ میں پرسوں جمعہ پڑھا کے ڈی جی خان گیا، 5-6 گھنٹے کا سفر لگاتار کر کے وہاں پہنچا، رات تقریر کی، پھر کل ملتان سے یہ جو گزشتہ شب ہے میں فجر کے ٹائم پہ پہنچا، فجر کے بعد تھوڑا سا سویا کہ جدو پتہ ہوئے نا سجنہ آل جانا، پھر نیندر اونجی نہیں ہے، رات پئی تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ نیندر میں پوری نہیں کر سکیا، لیکن میں نے انج لگتا تسی کو ڈی جی خان تو بھی اگو آئے ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذرا توجہ میری طرف، میں بھی آپ کے وقت کا احساس کروں گا۔
جلدی جلدی میری بات سن لیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن جب چڑھتا ہے اس وقت کی قسم، اور جب رات اپنی تاریکی سے ہر چیز کو ڈھانپ لے اس وقت کی قسم. اب یہاں اہل عشق فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زلفوں کو اپنے چہرے پہ اس طرح گرایا، جیسو گرائے نا اس طرح. تو پھر جب کبھی جس کی زلفیں ہونا اس کو کبھی کنگھی کرتے دیکھیں، جب وہ سنت کے مطابق کرتا ہے نا، پہلے زلفوں کو آگے کی طرف، پھر اس کو ایسے ہٹاتا ہے، پھر مانگ نکالتا ہے. اب جب زلفیں آگے آئیں تو پھر اس کے بعد پیچھے آئیں. اہل عشق کہتے ہیں جب زلفیں آگے آئیں واللیل اذا سجا، جب چہرے سے ہٹی والضحیٰ، سونیا مینوں تیرے مکھ دی بھی قسم ہے تے تیریاں کالیاں زلفاں دی بھی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا. اب سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم. یہ نور فضا سمجھ لیں، نور فضا ایک فضا ہوتا ہے فا ضاد حمزہ، وہ ہوتا ہے خلا، ٹھیک ہے. یہ فضا ہے فا زے آگے الف کہہ لیں، عربی گرامر قاری صاحب بیٹھے نے یہ بھی خیال رکھنا پہندا ہے، حمزہ کہہ لیں، علماء بیٹھے ہیں. یہ فضا ہے روح افزا، روح کو بڑھانے والا، زندگی کو بڑھانے والا، روح کو تسکین دینے والا، نور فضا، نور کو بڑھانے والا، روشنی کو بڑھانے والا کون؟ والضحیٰ. اب پھر اب ذوق آئے گا آپ کو سننے کا. ترجمہ ہو گیا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. کئی بندے انج ساکن ہو کے بیٹھیں جی میں انہاں سمجھا قاضی صاحب کل موبائل ہے ساڑی سیلفی لین لگا. میں کدی اپنی سیلفی نہیں لی، توڑی میں کی لین. قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. آگے سنیے، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، ورفع بعدہم درجات، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ دی قسم ہے توڑا مثل کوئی نہیں. آگے سنیے سیدی اعلیٰ حضرت الفاظوں کا چناؤ دیکھیے. مجھ سے پہلے قاری تنزیل صاحب بھی پڑھ رہے تھے. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق
کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے، نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ میرے آقا جیسا کائنات میں کوئی نہیں، اللہ نے ساری خوبیاں ساری عظمتیں میرے نبی کو عطا فرما دی، اللہ نے ساری عظمتیں میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرما دی۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا، تو انہوں سمجھ نہ نہیں آئے تُسی سبحان اللہ توڑی ڈیوٹی، تُسی اپنی ڈیوٹی پوری کرو، میں اپنی کر رہا ہوں۔ یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی تب رضا کی قسم۔ والضحا واللیل اذا سجا، سونیا مینوں تیرے گورے مکھ دی قسم، تیریاں کالیاں زلفاں دی قسم۔ اب وہ چہرہ میں اس چہرے پہ کیا گفتگو کروں جس کے حسن و جمال کی قسمیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، ان زلفوں پہ کیا گفتگو کروں جن کی زلفوں کے اسیر ابو بکر جیسی ہستیاں، جن کی زلفوں کے اسیر عمر عثمان و علی جیسی ہستیاں، جن کی زلفوں کے قیدی بلال طلحہ سعد زبیر جیسی ہستیاں، اور جن کی زلفوں کے قیدی وہ جناب دہیا کلبی بنے جس کو سرکار خود فرماتے تھے میرے سامنے بیٹھا کر، اور اس چہرے اور زلفوں پہ میں کیا بات کروں جس سونے کو دیکھ کر مصر کی بیبیوں نے انگلیاں کاٹی، جب اس نے اس چہرے کو دیکھا ان زلفوں کو دیکھا، دیکھ کر کہا بے شک حسن زیادہ میرا، بے شک حسن زیادہ میرا، کل جہان نالو نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالو۔ اب جو یوسف کو دیکھے انگلیاں کاٹے، جو یوسف کو دیکھے 3 مہینے بھوک ہی نہ لگے، کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ 3 مہینے رجی خلقت، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، جے محمد عربی تکیا او تے رج گیا تُویں جہانی۔ جو حضور کو دیکھتا کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، یہ پوچھ عبداللہ بن سلام سے،
یہودیوں کا عالم یہودی آکے اس سے کہتے ہیں بابا جی آپ کا علم کب کام آئے گا؟ محمد ہمارے بندے لے کے جا رہا ہے، ایک ایک بندہ جھوک در جھوک دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑا عالم، اس وقت اس کا ہم پایا ہم پلہ کوئی عالم نہ تھا۔ اس نے کہا ابھی بات کرتے ہیں، چلو کہاں ہے وہ؟ یہودیوں نے بتایا اپنے مسند اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اب یہودیوں کا بہت بڑا عالم عبداللہ بن سلام جب نکلا، یہودیوں کو پتا چلا ہمارا سب سے بڑا عالم جا رہا ہے، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جہاں جہاں سے گزرتا یہودیوں کے لشکر اس کے ساتھ روانہ ہوتے، ہر کوئی کہتا اوے آؤ چلو آج بالکل بات مکمل ہو جائے گی، روزے روشن کی طرح ہمارا دین واضح ہوگا۔ جب عبداللہ بن سلام جس پہ سب کو ناز تھا میرے آقا کے دربار میں آیا، سرکار کا چہرہ دیکھا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیریا ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دتا تیرے حسن دے پہرے دارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ وہ بھی جا کے اس پہ بھی سکتہ تاری ہو گیا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنہوں ویک کے چان شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، جے امتھے تیوڑی پاوے، پھس جاوے جے جان دا پنچھی اڑنا ہی بھول جاوے، پھس جاوے جے جان دا پنچھی اڑنا ہی بھول جاوے، آزم کہر دی حسن جوانی جدی جھال نہ جھلی جاوے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایسا حسن، ابھی تو 70,000 پردہ حائل ہے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا۔ کیا بات، کیا بات، نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت، جس عظمت کے جس پہلو پہ بھی بات کریں، کیونکہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا کریم ختم نبوت کے تاجدار، سنیے ذرا آپ کے فضائل پر میں چند آیات عرض کر دوں۔ میرے نبی کی نبوت کی باری آئی، رب نے فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے آقا کی رحمت کی باری آئی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا کے علم کی باری آئی، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، میرے آقا جب کمبل اوڑھ کے قیام کرتے ہیں وہ فرماتا ہے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، جب وہی کمبل اوڑھ کے میرے نبی لیٹ جاتے ہیں تو آواز آتی ہے یا ایوہ
ایھا المدثر قم فانذر، میرے نبی کے سینے کی بات آتی ہے تو الم نشرح لک صدرک، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر آئے، وہ فرماتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس کی عنایات کی باری آتی ہے کہ محبوب کو کیا عطا کیا، فرمایا اِنَّا اعطیناک الکوثر، ایک ایک حرف سجن دے نادا دسدا وانگ قرآن، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان، صورت یار دی ویندیاں رہنا کل عملہ دی جانے، آدم ساڈا دین کی پوچھنے ساڈا اے ہو دین ایمان۔ ماشاءاللہ ملک اجاز صاحب، بھائی ابرار صاحب، اور یہ جو جوان ابھی گیا ہے یہ ڈیرہ غازی خان سے میرے ساتھ ہے۔ اسی بندے ویکھ لو ساڑھے پیچھے نال آ جائیں تو تسی ساڑھے تو اتنے نال ہون دے باوجود سبحان اللہ جب بھی سوچی پہ ہو بھی کیویں آ کر۔ ملک صاحب اگر آگے آ جائیں تو ذرا ابرار باجوہ صاحب آپ تھوڑا سا راستہ دے دیں گے، ذرا ملک غلام حیدر صاحب ہیں میرے بڑے مہربان ہیں، ان کے یہ صاحبزادے ہیں ملک اجاز صاحب، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ گفتگو ہاں جی آگے سیدھا آگے آگے ماشاءاللہ اللہ۔ مومن منافق کی پہچان، یک زبان دونوں ہاتھ بلند، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ تکبیر اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات۔ بس ایک ہی بات، اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، منٹ 10 آئی صاحب ٹھیک ہے، پھر اس تو بعد تسی تے لنگر، اللہ پاک سلامت رکھے۔ اچھا ویکھ لو کہ حکیم ڈاکٹر آکھ دینے راتی چاول نہ کھایا کرو، اسی میلاد منن منان آلے اسی سارے روزانہ راتی چاول کھا کے سننے، سانو کچھ بھی نہیں ہوندا، ایدہ مطلب ہے جڑے گھر پکن او نہیں کھانے، جدے تے 10ویں 11ویں 12ویں دا نا جے او کچھ نہیں آ علامت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اب توجہ کیجئے، بس آخری بات ہے، امام احمد بن حنبل نے ایک واقعہ نقل فرمایا، دیگر محدثین نے اس کو لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جو اپنی کنیت سے مشہور تھے، ابو کرسافہ ان کی کنیت تھی، شیر خارگی میں دودھ پیتی عمر میں یتیم ہو گئے، ان کا باپ فوت ہو گیا، یہودی خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو ان کی والدہ ان کو لے کر اپنی بہن کے گھر، اپنے بہنوئی کے گھر آگئے، اس کے خالو نے اس کی پرورش کی، خالو یہودی تھا، دن رات حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف خرافات بکتا تھا، ہر وقت اس کی زبان حضور کے خلاف استعمال ہوتی، روزانہ وہ بے ادبیاں کرتا۔ اس ماحول میں ابو کرسافہ پل رہے ہیں، جب 13 سال کی عمر ہوئی، جس نے ساری زندگی میرے آقا کریم علیہ السلام کی برائی کے سوا کچھ نہیں سنا، اب وہ 13 سال کا جوان ہوتا ہے تو خالو کہتا ہے کہ بیٹا بکریاں چرایا کر، بڑا احترام کرتے، خالو کا باپ بن کے اس نے پالا تھا، اور اس احسان کی وجہ سے ہر وقت ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے رہتے، ٹھیک ہے جی آپ کا جیسے حکم میں تعمیل کروں گا، بکریاں چراتے، روزانہ آتے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات، جیسے مرزا جیلمی کرتا ہے، اس وقت کا مرزا جیلمی اس کا خالو تھا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف کوئی نہ کوئی نیا وہ شوشہ چھوڑ دے، ابو کرسافہ روزانہ سنتے،
اب جس وقت وہ بکریاں چراتے ہیں روزانہ کا معمول بن گیا، ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو بکریاں چر رہی ہیں، ابو قرصافہ بیٹھے ہیں، اچانک وہاں سے حضور کا گزر ہوا، آقا کریم علیہ السلام کا صرف گزر ہوا تو ابو قرصافہ کی نظر یک دم حضور پہ پڑی۔ یک دم جب حضور علیہ السلام پہ نظر پڑی نا تو انہوں نے کیا کیا، بکریاں بھول گئے، جتی بھی نہیں پائی، سرکار کے پیچھے بھاگ گئے۔ چند صحابہ حضور علیہ السلام کے پیچھے، حضور علیہ السلام آگے آگے، ان کے پیچھے ابو قرصافہ آئے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کون ہے؟ تم نہیں جانتے؟ نہیں یار یہ مدینہ میں رہتے ہیں۔ ہاں مدینہ میں رہتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، تو پہلی باری دیکھا ہے؟ یار بتا تو صحیح کون ہے؟ وہ چلتے چلتے پوچھتے جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام آگے آگے، سرکار نا حضور کو پتہ چل گیا کیا ہو رہا ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام کی ہوگا۔ تسی میں نو باہر بلا لینا سی، رکھو تھے، میں کیا پتہ نہیں کی ہونے لگا، ہونے نال پھٹے چاڑوں۔ سبحان اللہ، میں عشق کی معراج پہ پہنچ گیا ہوں، یہ مجھے واپس لے آئے۔ توجہ کیجئے، ابو قرصافہ کی بات حضور نبی کریم علیہ السلام نے سن لی تو آقا کریم علیہ السلام نے پلٹ کے ابو قرصافہ کی طرف دیکھا، فرمایا اس سے پوچھنے والے ڈائریکٹ مجھ سے پوچھنا میں کون ہوں۔ اب جس کے خلاف ساری زندگی، جو اس ماحول میں پلا کہ ساری زندگی اس کی آنکھ کھلی تو جس ہستی کے خلاف وہ باتیں سنتا رہا، آج وہ اس کے سامنے ہے، ابھی تک اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے۔ آقا کریم نے فرمایا مجھ سے پوچھنا میں کون ہوں۔ جی بتائیے نا آپ کون ہیں؟ نظر نیچے کر لیتا ہے، آنکھ بھر کے حضور کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ نظریں اٹھا نہ، کہتے ہیں آپ اپنا تعارف کرائیے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آنا نبیو کا، میں تیرا نبی ہوں، میرا نام محمد ہے۔ اب ساری زندگی سوائے حضور علیہ السلام کی برائی کے اس نے کوئی جملہ نہیں سنا، تو جب حضور کو سامنے دیکھا فقط سرکار نے اتنا کہا میں محمد ہوں۔ ابو قرصافہ یکدم چونک کے کہتے ہیں آپ محمد ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں۔ ابو قرصافہ کہتے ہیں اگر آپ محمد ہیں تو پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ دیر تو اتنی لگی، اب کوئی کہے کہ دیکھتا تو ابو جال بھی تھا، دیکھتا تو ابو لاب بھی تھا، انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو حضرت آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، ان کے بارے میں رب فرما رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اوے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ان کے دلوں پر کانوں پر موریں لگ چکی تھی۔ اب جب ابو قرصافہ نے دیکھا کلمہ پڑھا، کہنے لگا میں نے کیا سنا تھا، تو یہاں جب آپ کو دیکھا مزمل بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ سنائیں شہر یارا حسینہ دی شاہی دیا تیرے صدقے دو عالم سنگھارے گئے، تیری ہک جو نظر اٹھ گئی سونیا اگلے پچھلے زمانے سنوارے گئے، تیرے آمن تو پہلا جو آئے نبی، تیرے آمن تو پہلا جو آئے نبی، شان منیا اونادی وراء الورا، تیرے قدماں دے جوڑے دی عظمت یتوں عرش اعظم بھی بارے نیارے گئے،
سرکار کا چہرہ دیکھا، مختصر کر دوں، ابو قرصافہ واپس آئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے میرے آقا کا کلمہ لبوں پہ جاری۔ خالو کو پتہ چل گیا، کہنے لگا تو میرے دشمن کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ابو قرصافہ کہنے لگے آپ دشمن سمجھے، آج کے بعد وہ میرے محبوب ہیں، میری جان کے مالک ہیں۔ پہلے میں برداشت کرتا تھا ان کی بے ادبی، اب برداشت نہ ہوگی، خبردار ان کے خلاف میں کوئی بات نہ سنوں گا۔ آج کے بعد اگر ان کے خلاف میرے سامنے بات ہوئی، میں جان دینا بھی جانتا ہوں، جان لینا بھی جانتا ہوں۔ جب ماں کو پتا چلا قریب آئی، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ خالہ قریب آئی، جس نے تجھے باپ بن کے پالا، تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، آج کسی خیر کے لیے تو نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ کہا خالہ ان کو خیر نہ کہو، اماں ان کو خیر نہ کہو، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اپنے نبی کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کروں گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر چیز سے بڑھ کر محبت، ماں باپ والدین اولاد سے بڑھ کے آقا سے پیار۔ سنیے، ماں نے ہاتھ باندھا، آنکھیں میرے چٹے وال ویکھ، نبی نو چھڑ دے۔ جب یہ کہا نا نبی کو چھوڑ دے، میرے سفید بال دیکھ، میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ رہی ہوں، میں نے 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال اپنا دودھ پلایا، تیری پرورش کی، میں اس کا واسطہ دیتی ہوں، محمد کا دامن چھوڑ۔ جب ابو قرصافہ نے دیکھا نا ماں باز نہیں آ رہی یہ کہنے سے، کہنے لگے پھر میری بھی ایک شرط ہے، میں پھر محمد کو چھوڑ دوں گا۔ اب سنیے شرط کیا تھا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ شرط ایسی ہوگی جو نہ ماننے والی ہو، یہی ہے نا؟ لیکن دیکھیں شرط دیکھیں، آپ کے کلیجے میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ابو قرصافہ نے ایڈی سوکھی شرط رکھی، آکھے اماں تو انج کر، میں تھے بیٹھا، تو تے میری ماں سے خالہ رل کے میرے محبوب دے دربار جاؤ، اکھی جا کے میرا محبوب ویکھو، پھر آ کے مینوں دسو محبوب چھڈن والا یا رکھن والا؟ تسی ویکھ کے دسنا، میں نہیں کہتا، میں ساتھ بھی نہیں آتا، آپ نے جانا ہے، آپ نے بتانا ہے محبوب رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ اگر آپ کہہ دو گی میں چھوڑ دوں۔ یار کلیار صاحب اتنا مان، اتنا یقین، ابھی تو خود ایک دن ہوا کلمہ پڑھا، کہتے ایک باری ویکھو، میں تو دیکھ کر آیا ہوں۔ ابو قرصافہ تو نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے نقاب مکھ تو لہا کے ڈٹھے، میں رج کے ڈٹھے، نجھا کے ڈٹھے، او ایڈا سونے مثال کوئی نہیں، خدا بھی نیڑے بلا کے ڈٹھے۔ اب خالہ اور ماں چلی گئی، انتظار میں ابو قرصافہ، جا کے دیکھو تو صحیح آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا، ان کو چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے گا، ان کے دیدار کی آرزو مت کرو، ان کے چہرے پہ اچھا ہے پردہ رہے گر نقاب آپ نے رخ سے سرکا دیا، دور کیا یہ جہاں سارا جل جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں وہ دونوں مائیاں آئیں، سرکار جلوہ افروز، دربار لگا ہوا ہے، صحابہ کا مجمع، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں،
آکے پوچھنا نہیں پڑا ان میں سے نبی کون، کیونکہ میرا نبی غلاموں میں ایسے دکھتا ہے جیسے تاروں میں مہتاب، پھولوں میں گلاب۔ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی، چہرہ والضحیٰ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی۔ دیکھنے کے بعد میاں صاحب فرماتے ہیں لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے بچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ میرے آقا نے ان پہ نظر کرم فرمائی۔ جب سرکار نے پوچھا آنے والیوں کیسے آئی ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ ایک بولی میں ابو کرسافہ کی ماں، دوسری کہتی ہے میں ابو کرسافہ کی خالہ۔ آقا نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جیسے ابو کرسافہ کو کلمہ پڑھا کے ایمان سے منور کیا ہے، ذرا ہمارا بھی اندر چمکا دیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ کی اجازت نظر وچ تیری جڑایا وے، او بک جاوے، پیشانی تے چمک نورانی، وچ نینا کجل سہاوے، خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگ تے نظر نہ آوے۔ لیں جی بیبیاں واپس آئیں ابو کرسافہ انتظار میں۔ جب ماں اور خالہ کو آتے دیکھا دوڑ لگا دی، اماں دس نا میرا معبود کیسا ہے، ویکھائی ہے خالہ دیکھائی ہے، بتا پھر میں کیا فیصلہ کروں؟ کہا فیصلہ جو ہم نے کیا وہ تم نے نہیں کرنا، جو تم نے کیا ہم نے وہ فیصلہ کرنا۔ جو فیصلہ تم کر چکے ہو ہم وہ کر چکی ہیں، ہم نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب بتاؤ نا وہ کیسے تھے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس صورت میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، مت چمک مک چند بدر شاہ شانی ہیں، مت چمک دی لاٹ نورانی ہیں، کالی ظلف تے اک مستانی ہیں، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، اے صورت شاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں، ان سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکوار صدقڑے جاندیاں تے اتے بردیاں مفت بکاندیاں تے شلوت وی آمن او کھڑیاں، لہو مکتی مخطط برد یمن، من بھاونی شکل دکھاؤ سجن، ہوا میٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جڑی ہمراہ وادی سن کریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ پاک سلامت با کرامت رکھے۔ قاری صاحب سلطان صاحب دعا فرمائیں گے وآخر دعوان۔ ہاں ایک اعلان سماعت کر لیں، 5 تاریخ جو اگلی اتوار آئے گی، رات بعد نماز عشاء مین روڈ مقام حیات، سالانہ عظیم الشان یا رسول اللہ سنی کانفرنس، عالم اسلام کے وہ علماء خطبہ آ رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ نہ چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہ جو آ رہے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ اتھو اندازہ لاؤ کہ وہ کنج دے ہوں گے جنہاں نو خطیب پسند کر دے ہوں۔ اتنے چوٹی کے خطبہ آ رہے ہیں، ان کو میں بھی سنوں گا، آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ اس اسٹیج پر۔ تھوڑی سی تقریر میں بھی کروں گا، پھر انشاءاللہ میرے بعد یکے بعد دیگرے بغیر کسی تاخیر کے تمام بیانات ہوں گے، جلدی جلدی انشاءاللہ وہاں بھی دعا ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو سلامت۔